اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا زوجة ولي الله. السلام عليك يا أم الحسنين ويا بزعة الرسول يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہدایت چینل کے ذریعے ہر روز کی طرح آج بھی آپ سب کے گھروں کے مہمان بنے ہیں۔ دسترخوان فاطمی کو بچھانے سے پہلے، رزق معنوی اور ظاہری کو لینے سے پہلے، عزائے فاطمہ میں جو ہستی کبھی شام، کبھی کربلا، کبھی نجف اور کبھی جنت البقیع کے قبور کو سینے سے لگا کر جو ماتم کر رہے ہیں، جو خون کے آنسو بہا رہے ہیں، قلب عالم امکان، منجی عالم بشریت، یوسف زہرا، منتقم خون زہرا، منتقم غربت علی، منتقم جوانی قاسم و اکبر، منتقم معصومیت علی اصغر، منتقم یتیمی بی بی سکینہ، منتقم چادر زینب، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرنا چاہوں گی۔ چلیے ہر روز کی طرح اس فاطمی نورانی دسترخوان کو آج کچھ دیر کے لیے آپ کے گھروں میں بچھا دیتے ہیں، تاکہ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر شفا لے لیجئے گا، اولاد لے لیجئے گا، اولاد کی ترقی، اولاد کی کامیابی، اولاد کی عاقبت بخیری، اور اپنے اولاد کو مہدوی اور فاطمی بن کر دنیا میں دیکھنے کے ارمان کو پورے ہوتے ہوئے دیکھنے کی آج بھیک مانگیے گا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے۔ بچیوں کی نصیب مانگیے گا، امام زمانہ کا ظہور، دشمنان اسلام کی نابودی، پرچم اسلام کی سربلندی، اور مرحومین کے لیے شفاعت مانگیے گا، جو بیمار ہیں ان سب کے لیے شفا مانگیے گا، کیونکہ اس دسترخوان پہ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہاں نہ مانگنے والے بدبخت تھے، یہاں جو مانگنا ہے مانگ لیجیے گا۔ آج کسی نے ہمیں میسج کیا تھا کہ ان کے فادر 40+ ڈیز ہو گئے کوما میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے، سب سے گزارش کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ دے کر اس بوڑھے ضعیف باپ کی شفا یابی کے لیے بھی دعا گو ہے، اور آپ تمام دیکھنے والوں کی حاجات کی برآوردگی کے لیے دعا گو ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے پروگرام کے آخر میں ہم ایک فاطمی وظیفہ بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، جس وظیفے کو پڑھ کر اس تعداد میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے حاجات کو لینے میں، دعاؤں پر مہر استجابت لگانے میں آپ اور جو کوئی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کر دے گا۔ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ زندگی کو نورانی، زندگی کو بابرکت، زندگی کو فاطمی، زندگی کو زینبی، زندگی کو حیدری، اور زندگی کو کمال انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس پروگرام کے توسط سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے انتخاب کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ پہلا انتخاب، پہلی چیز جسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی لائف کو خوبصورت، بابرکت، نورانی اور اولاد کو امامت کے اعلیٰ ترین درجے اور بیٹی کو ضامن قرآن، مفسر قرآن، حافظ کعبہ بنانے کے لیے جس چیز کو آپ نے معیار بنا دی، اس کی طرف کل کے پروگرام میں ہم نے اشارہ کیا، کچھ باتیں رہتی ہیں آج
کمپلیٹ کر کے نیکسٹ انتخاب کی طرف ہم انشاءاللہ چلنا چاہیں گے، اور وہ انتخاب تھا رضایت پروردگار عالم کو ترجیح دینا خلق خدا کی رضا پر، بھلے کوئی تعریف کرے نہ کرے، بھلے کسی کو آپ کا احساس ہو نہ ہو، کوئی کسی بھی کام کے کرنے پر آپ کو کریڈٹ دے نہ دے، کوئی شاباشی دے نہ دے، یہ جو اکثر گھروں میں تناؤ، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کچھ اگر ڈسٹینس آ جاتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور یہ رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، ایون بات طلاق تک پہنچتی ہے نا، تو بہت زیادہ توقع رکھنے کی وجہ سے کہ میں نے یہ کیا تو کیوں مجھے شاباشی نہیں ملی، میں نے آج یہ پکایا تو کیوں ٹیبل پہ آج کسی نے تعریف نہیں کی، جب میں اچھا نہیں بناتی ہوں تب تو سب کے منہ پھول جاتے ہیں، تب تو سب ہی سناتے ہیں، تب تو رائے کا پہاڑ بنا لیتے ہیں، لیکن آج جب میں نے اتنا اچھا بنایا تو کسی نے مجھے میرے ساتھ نہیں دیا، مجھے میرا حوصلہ بلند نہیں کیا۔ تو جناب سیدہ ہم جیسوں کو یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ تم اگر لائف میں پرسکون رہنا چاہتے ہو نا تو آ جاؤ، میں جناب سیدہ تمہیں وہ راز دے دیتی ہوں۔ ایام فاطمیہ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، ان چیزوں کو لے کر لائف میں سکون کے ساتھ ریلیکس ہو کر لائف اگر آپ گزارنا چاہو گے تو لے لیجئے گا جناب سیدہ کے اس دسترخوان سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ توقع کبھی کسی سے نہ رکھیے گا، بنا توقع کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے جائیے گا، آگے سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیجئے گا۔ اگر آپ پہ بہت زیادہ ظلم بھی ہو جائے نا، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وقت تمہارے لیے بولے گا، وقت تمہارے لیے بولے گا، تم خاموش رہو، وقت تمہارے لیے بولے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ کوئی کریڈٹ دے نہ دے، میں خدا دے دوں گا، کوئی تمہارے کام کو ریکارڈ کرے نہ کرے، کوئی اگر تمہیں نظر انداز کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، بیکاز شرط یہ کہ تم میری رضا کو میرٹ بناؤ اپنے لائف کے لیے، اور اس میرٹ پہ تم اترو تو دیکھ لیجیے کہ میں خدا کس طریقے سے تجھے سربلند کرتا ہوں۔ 100 مثالیں ایسی ہمارے نظروں کے سامنے آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملے گا۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اس حوالے سے بہترین مثال ہے کہ آپ نے لائف ٹائم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو آپ نے معیار اس طریقے سے بنا دی کہ آپ فنا فی اللہ تھی، جناب سیدہ فنا تھی خدا کے اندر، سیدہ کو خدا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، بیکاز آپ فنا ہو گئی تھی۔ اور یہ جو سورہ حل اتی میں آیت ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اگر فقیر کو، ہم نے اگر مسکین کو، ہم نے اگر اسیر کو کھلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکے سلا دیے اور پانی سے افطاری کر کے نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ روزہ رکھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کسی سے کریڈٹ، کسی سے تعریف، کسی سے منقبت سننے کے لیے نہیں، نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے طعام دیا ہے تمہیں، ہم نے تمہیں کھلایا ہے، ہم نے تمہیں پلایا ہے صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ سو آپ جھاڑو بھی دے، آپ کھانا بھی پکا لے، آپ بچوں کو بھی دیکھ لے، آپ ساس سسر کا احترام کیجئے، آپ والدین کا احترام کیجئے، ہر چیز میں آپ معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رضا کو اس طریقے سے رکھ لیجئے گا کہ جس طریقے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے جیسے نہ بنانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، جنہوں نے خدا کو فراموش کر لیا، جن کی زندگی میں کبھی خدا نظر نہیں آتا تھا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ اگر دنیا میں
عیش و عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے، نہ سوچیو کہ وہ بہت زیادہ راحتی میں رہ رہے، نہیں، وہ تو خود کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، اور خدا ایک دن اس طریقے سے دیوار کے ساتھ ان کو ٹکرا دے گا، پیچھے مڑ کر جب دیکھے گا نا انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ پانی سر سے گزرنے کے بعد پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خیرات دے دیجئے، مرنے کے بعد لاکھ لوگ خیرات دے دے آپ کے پیچھے، آپ کے نام سے پراپرٹیز دے دے، آپ کے نام سے مدرساز بنا دے، آپ کے نام سے امام بارگاہ بنا دے، ڈیفینیٹلی اس کا ثواب ہوگا۔ لیکن نور علی نور کیا ہے؟ انما نطعمکم، یہ عربی زبان میں ہم خود دے رہے ہیں، ہمارے نام پہ کوئی اور نہیں دے رہا ہے، ڈائریکٹ ہم خود دے رہے ہیں۔ اس پوائنٹ کی طرف اکثر مفسرین اشارہ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے نام پہ ایوری تھرسڈے آپ کی موت کے بعد کوئی دیتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ثواب آپ تک ضرور پہنچے گا۔ لیکن انما نطعمکم، آپ خود اپنے ہاتھوں سے آپ دے رہے ہو، اس کا کریڈٹ تو کچھ اور ہی ہے۔ رب پراؤڈلی فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، دیکھو اس سے، یہ ہے فاطمہ کی سیرت پر چلنے والے، جو خود کو پسند ہے وہی میرے راہ میں میرے مستحق بندوں کو یہ دے رہا ہے، یہ دے رہی ہے۔ اور پھر اس مستحق کے منہ سے جو دعا پورے وجود کے ساتھ، وہ دل سے آپ کے لیے جو دعا نکلتی ہے نا، خدا پراؤڈ فیل کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پل فرشتوں سے کہتا ہے، یہ جو غریب کے دل سے دعا نکلی، یہ جو اسیر کے دل سے دعا نکلی، یہ جو اسپیشلی چیریٹیز کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے، ہاں، یہ بچے جو دعا مانگ رہے ہیں نا، فوراً اسی وقت کن کہو تو فیکون ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تب انسان کو لگتا ہے کہ واقعی آپ نے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا۔ اس وقت آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے جب آپ فنا فی اللہ ہو جائے، آپ فنا فی اللہ ہو جائے، آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ اس طریقے سے وقف کر دے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے سید احمد کو بلایا، اور ایک لیٹر بھی جو ان کے نام لکھا ہے، اس میں آپ نے یہی لکھا ہے کہ بیٹا، اگر ساری عمر تم لکھنے پڑھنے میں گزار لو، ہاں، ساری عمر تم لکھنے پڑھنے میں گزارو، لیکن سورہ حشر کی اس ایک آیت پہ اگر تم نے نہیں سوچا، نہیں فکر کیا، تو سمجھو تم نے کچھ بھی نہیں کمایا، اور ساری زندگی میں تم نے صرف اور صرف سورہ حشر کی اسی ایک آیت پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، بلکہ وہ خدا کو نہیں، وہ تو اپنے آپ کو بھلا رہے، وہ تو اپنے خود سے دور ہو رہے، جو خودی ہے نا آپ کے اندر، اس سے آپ دور ہو رہے ہو۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ تو خود سے دور ہو رہے، اپنے آپ کو فراموش کر رہے۔ اس میں ساری زندگی میرا بیٹا سید احمد تم گزار لوگے نا، پھر بھی تم شاید اس آیت کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ خلقت کائنات کی وجہ پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ ہے یاد خدا، وہ ہے رضا خدا، وہ ہے خوشنودی خدا۔ سو اگر یتیموں کا حق لیا جا رہا ہے، ایک ہی گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر لڑائیاں، جھگڑے، دشمنیاں، ایک ہی گھروں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں، ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کے لیے جیلس، اور ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے، ایک ہی دین اسلام کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خون بہانا ہمیں گوارا ہوتا ہے، یہ سب کس وجہ سے ہیں؟ ہم خدا سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہماری لائف میں خدا کی رضا معیار نہیں رہا ہے۔ اور جناب سیدہ فرماتی ہے، میرا تو انتخاب ہی یہی تھا، میری چوائس ہی یہی تھی لائف کو نورانی بنانے کے لیے، کہ خدا مجھ سے راضی رہے۔ کتنی بڑی بات ہے، خدا مجھ سے راضی رہے۔ ایام فاطمیہ میں یہ دعا ضرور کیجئے گا، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ ان کی لائف میں یہ معیار ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی رہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا آگے پھر کوئی پرابلم آپ کو کسی بھی حوالے سے نہیں ہوگا۔ تو وجہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی اسکول جاتا ہے، پیرنٹس فیس بھی دے رہے ہیں اور بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، نقصان یہاں پر ٹیچر کو نہیں ہے، نقصان اسکول کا نہیں ہے، نقصان خود اس بچے کا ہے۔
خدا نے ہمیں سیدہ جیسی نعمت سے نوازا، خدا نے ہمیں ایام فاطمیہ، خدا نے ہمیں ایام عاشورہ، خدا نے ہمیں ایام اربعین جیسی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں اگر نہیں کھلتی، اس کے بعد بھی میں گناہوں سے باز نہیں آتی، اس کے بعد بھی میری لائف میں کہیں مجھے خدا نظر نہیں آتا ہے، تو اس میں خدا کو نقصان نہیں، اس میں قرآن کو نقصان نہیں، اس میں اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان ہے، لاس اگر کوئی ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو وہ ہم ہی ہیں جو اتنی بڑے خزانے خدا نے مجھے آپ کو عطا کیا، جناب سیدہ، در سیدہ، جوانی ہے جناب سیدہ، ایام فاطمیہ، بٹ پھر بھی تم اگر اس خزانے سے، اس گنج سے تم اگر جواہرات نہیں اٹھاؤ گے تو بدبختی تمہاری اپنی ہے۔ تم اس لائق نہیں تھے کہ تم اس بابرکت ایام سے کچھ نہ کچھ تو حصہ لے لیتے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس دسترخوان فاطمی سے، اس خزانے سے، ہم اس پہلے چیز کو انشاءاللہ لے کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں، اپنے نصیب کو آباد کرنے میں اور بیماروں کو شفا دلانے میں، سب سے بڑھ کر عاقبت بخیر کرانے میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے۔ یہ جو ایک سائیکٹرسٹ مجھے مجلس میں بتا رہے تھے، پاکستان کے کسی مجلس میں پڑھنے گئی تو، کہ آپ کو پتہ ہے میری کلینک میں پیشنٹس ڈفرینٹس آتے ہیں، لیکن 2017 سے 19 تک میں نے جب چیک کیا کمپیوٹر میں کہ پیشنٹس کس ایج سے زیادہ مطلب بلونگ کرتے ہیں، کس ایج کے پیشنٹس بہت زیادہ ہے، تو میں نے دیکھا 10+11 یعنی ٹین ایج کے بچے۔ اور سوچیں آپ، ٹین ایج کے بچے سائیکٹرسٹ کے پاس آ رہے، ماہرین نفسیات کے پاس آ رہے ہیں، سائیکولوجیکلی ان کے پرابلم سے، نفسیاتی کچھ ان کے مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، کہ ٹین ایج میں ان کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور وہ بتا رہی تھی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سب سے بڑھ کے، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں نے دیکھا ہے کہ 2019 میں جوان ینگ رشتوں میں طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشانیاں، اور نیند کی دوائیاں لے کر رات کو سوتے ہیں ورنہ ان کو نیند نہیں آتی، نیند کی دوائیوں کا سہارا لے رہے ہیں، فقیروں کی تعویذ کا سہارا لے رہے ہیں، نہیں جانتی میں کیا، پیروں کے دروں پہ جا کر سہارا لے رہے۔ یہ سارے پرابلمز کہاں سے آ رہے؟ اس لیے کہ ہم بہت زیادہ خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ ہماری لائف میں جس طریقے سے خدا کا ہونا ضروری تھا، خدا کے قریب ہونا، خدا کو سمجھنا، خدا کو درک کرنا، خدا کی قربت کو حاصل کرنا، ایک زیارت عاشورہ کافی ہے تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ ایک زیارت عاشورہ، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ سو جناب سیدہ فرماتی ہے رضایت خدا کو تم اپنے لائف کے لیے معیار بناؤ، اسی چیز کو تم چوائس کر لو، تمہاری چوائس صرف رضایت اللہ ہونی چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دو سب کچھ۔ تم اٹھتے ہوئے، تم بیٹھتے ہوئے، تم کسی کو سلام دیتے ہوئے، کسی کو رسپانس دیتے ہوئے، کسی کے میسج کا رپلائی دیتے ہوئے، آگے کسی میسیجز کو فارورڈ کرتے ہوئے، چیٹنگ میں، کسی بھی چیز میں، ریلیشن شپ میں، تم اگر اللہ کو اس طرح مد نظر رکھو تو خدا ڈیفینیٹلی بنا مانگے رحمتوں کو نازل فرما دے گا اور تمہاری تمام تر پریشانیاں جو ہے کیا ہے آسان ہو جائے گی۔ سو یہ دعا ہمیشہ ہمیں اپنے حق میں کر لینی چاہیے۔ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا یذل من یشاء، کیا مطلب ہے یہ یذل من یشاء کا؟ کہ اللہ تعالی جو ہے اپنے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ خدا جس نے فاطمہ جیسی نعمت سے آپ کو نوازا، وہ خدا جس نے امام حسین علیہ السلام جیسی نعمتوں سے آپ کو نوازا، وہ خدا آپ کو اپنے ہاتھوں سے گمراہ کرے گا؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا یہ فرما رہے کہ
جو خدا کو فراموش کرے گا، جو ان میں نے عطا کی ہے بے شمار نعمتیں اہل بیت کی صورت میں، اماموں کی صورت میں، جناب سیدہ کی صورت میں نے ان ہستیوں کو بھیجا تمہارے لیے، اور اگر تم ان کو فراموش کرو گے، زندگی میں ان کو معیار نہیں بناؤ گے، تو نقصان تمہارا اپنا ہوگا، تم خسارے میں ہوں گے، اس میں قصور اہل بیت کا یا خدا کا نہیں ہے۔ سو یہ دعا ہمیشہ کر لیا کیجئے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا سب، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ خدایا پلک چپکنے کے برابر بھی خدایا مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑیو، مجھے اپنی یاد سے غافل نہ فرمانا، کیونکہ میں اس قابل نہیں، میں اس لائق نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا خدا اگر مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے۔ انتخاب بہت اہم ہے، بہت اہم ہے انتخاب۔ کربلا میں دیکھ لیجئے گا، ایک انسان کا انتخاب ہی ہے جو اسے ارزش، جو اسے قیمتی بنا لیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کی چوائس ہے جس سے آپ کی پرسنالٹی اور سٹرونگ ہو جاتی ہے، جس سے آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ نورانی ہو جاتی ہے۔ آپ کی چوائس پہ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چوائس کیا چیز ہو۔ حر بن یزید جعفی بھی تھا جس نے پہلے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا، 6 مہینہ وہ امام کے ساتھ رہے، شب عاشور چھوڑ کے نہیں گیا، صبح عاشور چھوڑ کے نہیں گیا، ایون ظہر عاشور برستے تیروں کے بیچ بھی وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ لی، اور امام دعا دے رہے اس کو۔ بٹ عصر عاشور جیسے جیسے اس نے دیکھا کہ اب تو حسین اکیلا رہ گیا ہے، اب تو کوئی بھی نہیں رہا، تب اس نے آ کر مولا سے کہا، مولا اگر اجازت ہے تو مجھے چھوڑ دیجئے گا، میں نے بہت ہیلپ کی ہے، آپ کو گھوڑے چاہیے میں مزید گھوڑے دوں گا، آپ کو تلوار چاہیے میں تلوار گفٹ کر دوں گا، بٹ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے گا، بیکاز میری مجبوری ہے، کیونکہ میری مجبوری ہے، میری زوجہ بیمار ہے۔ میرے مولا نے فرمایا انت حر منی، میرا نقصان نہیں ہوگا، تم آزاد ہو میری طرف سے۔ یاد رکھیے گا میں حر بن یزید ریاحی کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس کا تو انتخاب، اس کی تو چوائس ہی امام حسین تھی، ایک پل میں اس نے اپنی چوائس بدل دی، اور وہ جہنمی سے جنتی، ناری سے نوری، وہ فرش پہ تھا ایک ہی سیکنڈ میں وہ عرش پہ پہنچ گیا، وہ اصحاب یسار میں تھا وہ اصحاب یمین میں آ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرف تھے ایک پل میں اس طرف کے ہو گئے، جو ہدایت کے راہ پر تھے لیکن شقاوت کی طرف چلے گئے۔ اور کچھ روایات کے مطابق 5 months after عاشورہ، کچھ روایت کے مطابق 5 days after عاشورہ گھوڑے سے زمین پہ گر کے یہ مر گیا، نہ شہادت ملی، نہ عاقبت بخیر ہوئی، نہ امام کی رضایت کو حاصل کر سکے، کیونکہ اس کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اس نے ایک پل میں اللہ کو بلا دیا، خدا کی رضا کو اس نے بلا دی۔ سو انتخاب بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لائف کو خدائی بنانے میں، ہمارے لائف کو نورانی بنانے میں، اور ہمارے لائف کو ایک شیطانی زندگی میں بدلنے میں بھی وہی انتخاب بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ آپ حر کو دیکھ لیجئے گا جو ایک پل میں جس نے اپنے مقدر کو بدل کے رکھ دیا، کس چیز کے ذریعے؟ انتخاب کے ذریعے۔ سو امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام سنا کرتے تھے تو آپ جو ہے سب لوگوں کو ایک حلقے کے ایک سرکل کی صورت میں سب کو جمع کرتے اور فرماتے، جانتے ہو میری مادر فاطمہ نے زندگی میں کس چیز کو محور اور مرکز بنا دیا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جس میں آئی تھنک میں دبئی میں مجلس پڑھ رہی تھی تو دبئی میں نے بتایا کہ میری نظر میں یہ ایک سجادی ٹرائنگل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک مثلث اپنے غربت پر رونے والوں سے مخاطب ہو کر بیان فرما رہے ہیں، ایک مثلث ایک ٹرائنگل آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو کوئی اس سجادی ٹرائنگل کو سمجھے گا وہ حسینی بننے میں، وہ فاطمی بننے میں، وہ اپنے دنیا میں بہترین میرٹ کے تحت
بہترین انتخاب کو کرنے میں وہ کامیاب ہوگا۔ اور وہ سجادی ٹرائنگل کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، مولا سجاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک قربک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی علیک۔ دیکھیے امام سجاد 3 چیزوں کو اس ٹرائنگل کو کمپلیٹ کرنے میں، انسان کامل بننے میں، اور انسان صحیح معنوں میں اپنے خلقت کی مقصد کے اعلیٰ درجے تک پہنچ کر فرسٹ پوزیشن کو حاصل کرنے میں تب کامیاب ہو سکتے جب اس ٹرائنگل کو وہ کمپلیٹ کرے، کسی بھی زاویے سے وہ اس کو ناقص نہ چھوڑے، انکمپلیٹ نہ چھوڑے اس چیز کو۔ اللہم انی اسألک حبک، خدایا میری دعا یہ ہے میرے اوپر رونے والوں کے لیے، مجھے میرے چاہنے والوں پہ، میرے باپ کی مظلومیت پہ رونے والوں کے لیے، تمام شیعیان حیدر کرار کے لیے میری یہ دعا ہے، اور خود میرے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے خدا تو میرے آنکھوں کو، اے خدا تو میری زبان کو، اے خدا تو میرے اعضاء و جوارح کو، اے خدا تو میرے رگوں کو، اے خدا تو میرے رگوں میں جاری خون کو، اے خدا خون کے ایک ایک قطرے کو، پروردگارا اللہم انی اسألک حبک، تو اپنی معرفت اور محبت سے سرشار فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ کرنے والوں کے سردار، عبادت کی زینت، عبادت کا زیور، امام زین العابدین یہ دعا فرما رہے، بیکاز انسان نہیں بنے گا جب تک یہ حالت اس کے اندر ایجاد نہ ہو، جب تک یہ چیز اس کے اندر، یہ اسٹیمنا اس کے اندر نہ آئے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے خدا مجھے، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے پیاروں کو، میرے دوستوں کو، ہمیشہ اس طرح دعا کیجیے گا۔ ہاں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے فوراً بعد ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ بھی مانگنے سے پہلے، کامیابی، عاقبت بخیری، نصیب، بزنس میں کامیابی، جاب، کسی بھی چیز کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ سب سے پہلے یہ دعا مانگیے گا، مالک مجھے، میرے شوہر، میرے پیرنٹس، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے خالہ، میرے چچا، میرے ماموں، میرے رشتہ دار، میرے دائیں جانب، میرے بائیں جانب، میرے نیبرز میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، خدا تو سب کے وجود کو اپنی حقیقی محبت سے مالا مال فرما دے، سرشار فرما دے۔ پھر بغض، پھر کینہ، پھر بہتان، پھر تہمت، پھر بلیم، پھر یہ چھپ کے چوری کرنا، پھر لوگوں کے حق پر ڈھاکے مارنا، پھر یتیموں کے حق کو چھین لینا، پھر ایک ہی گھر میں بیٹھ کر نظریں چرا لینا، پھر بڑے جو ہے بے بس رہ جانا، یہ سارے پرابلمز خود بخود سولو ہو جائے گا اگر آپ فناہ فی اللہ بنیں، اور اگر میری آپ کی چوائس سید سجاد کی اس ٹرائنگل کی اس پہلی چیز کو اپنانے میں اور جناب سیدہ کی سیرت پر چلتے ہوئے رضایت خدا کو حاصل کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو جائے۔ اور سیکنڈ میرے مولا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ ہاں وحب من یحبک کا مطلب کیا ہے؟ خدایا تیری محبت میں جو تجھ سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ یعنی جس طریقے سے آپ تبرک بانٹتے ہیں نا، اس طریقے سے محبت بانٹا کریں، سب سے پہلے گھر میں، اس کے بعد ریلیٹیوز میں، خاندان میں، اس کے بعد مذہب میں، اس کے بعد دین میں، اس کے بعد انسانیت کے درمیان آپ محبت کو عام کریں۔ وَكُلُّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، خدایا ہر اس کام سے مجھے قریب فرما جسے تیری محبت اور تیری محبت کے صدقے تیری رضایت کو میں اپنی زندگی کا معیار بنا سکوں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ایام فاطمیہ میں، ایام شام غریبان جناب سیدہ میں، اشک زینب کا واسطہ، اشک حسنین کا واسطہ، میرے مولا علی کی غربت کا واسطہ، پروردگار ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پر چلتے ہوئے صحیح معنوں میں ہم جیسے گنہگاروں کو تیری رضایت کو حاصل کرنے میں، اپنے زندگی میں رضائے خدا کو معیار قرار دینے کی توفیق عنایت فرما دے یا اللہ، اور اسی معیار کے ذریعے ہمیں قربت امام زمانہ، ہمیں امام زمانہ کا دوست بنا دے، ہمارے بچوں کو امام زمانہ سے دور نہ فرماتے ہوئے مولا کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.